ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ آپ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے ہیں والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے
इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन व ज़ैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिस्क, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। दो तस्बीह, अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो दो तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया कर। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरारवी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए दो तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं, अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो दुर्रे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताऊं, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए अगर दो तस्बीह सुबह शाम, दो तस्बीह सुबह शाम सूरत इखलास की, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी की क्या मुसीबत, किसी की क्या उलझन, किसी की क्या तकलीफ, आप में से जो जिस मसलन किसी की बेऔलादी है तो वो बेऔलादी वाली 200 पढ़ ले, किसी की औलाद है लेकिन औलाद के अंदर नाफरमानी है तो वो ये पढ़ ले, कोई ईमान, हया, अखलाक और बहुत ज्यादा तकवा चाहता है तो वो ये 200 दफा पढ़ के हज़रत उस्मान वाला अमल कर ले, और किसी के घर में सुकून, जिंदगी में चैन और मियां बीवी, बहन भाई आपस में मोहब्बत चाहता है 200 दफा पढ़ के वो हजरत अली, सैयदा फातिमा, हजरत आयशा और कमली वाले की बारगाह की खिदमत में पेश करे, फिर घर में सुकून और चैन, घर में सुकून और चैन। और भी है पैकेज एक मेरे पास, मालदार बनने के लिए 3 अंबिया, नबी भी थे, पैगंबर भी थे, रसूल भी थे, और मालदार भी थे, और बादशाह भी थे, और किंग भी थे, और खजानों के मालिक भी थे। एक दाऊद, एक सुलेमान और एक यूसुफ सलाम, ये 3 अंबिया थे। दो तस्बीह इखलास की पढ़ के इन अंबिया की रूहों को हदिया दिया कि मौला तू शहंशाह है, तू करीम है, तो इनको दे सकता है, हमें नहीं दे सकता, तेरे खजाने में कमी नहीं है। अच्छा, अगर बज़ाहिर मिलता नजर ना आए, छोड़ना नहीं है, क्यों? रब का भेजा हुआ मैसेज, हर मैसेज रिसीव मैसेज, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मेरा अल्लाह का कोई मैसेज डिलीट मैसेज नहीं है। मेरा अल्लाह की हर दुआ कबूल पहुंचती है, या मेरा रब कबूलियत का उसी वक्त निजाम मकाम दिखाते हैं, या फिर नस्लों को तमंगरी दे के दिखाते हैं कि मेरे बंदे तो मायूस हो गया था। क्यों? मेरा जी ये चाहता था कि तुझे आखिरत का किंग बनाऊं, तो दुनिया का किंग बनना चाहता था, मैं तुझे आखिरत का बादशाह बनाता हूं, और आखिरत की बादशाह चाहता है तो ये मेरे पास निजाम है। और एक मेरी दरखास्त है, जो बंदा ये हसरत करता है अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, ये अगला पैकेज है। अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, सास थी, ससुर थे, मैं उनकी वो खिदमत ना कर सका, कोई गुस्ताखी, बेअदबी हो गई। बड़ों की उस्ताद थे, मोहसिन थे, पीरो मुर्शिद थे, या मेरा कोई साहिब कमाल, मैं उनकी वो खिदमत न कर सका जो करना था। उनके कुछ हुकूक हैं, कुछ कमियां हो गई, कुछ गुस्ताखियां हो गई, कुछ ये चीजें हो गई, तो ऐसे शख्स को चाहिए वो 2 तस्बीह सुबह शाम या दिन में एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ के उनकी रूह को हदिया करता रहे।
ہدیہ کرتے رہتے رہے اور بڑا ہدیہ بتاؤ. شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں، پوری امت کو دیں. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا. پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تے بیا کہر کوجا، کہر کوجا او مئی کہر کوجی تو جوانی رات ہے جو پاگل کیا پیا ہو تو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گل تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری دن رات. مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب
گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شاید ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی۔ یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود۔ یہ چٹکی، یہ چٹکی یہ ڈالنی ہے توے کے روزانہ چٹکی۔ اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی نہ اٹھائیں۔ آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے۔ میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 1-2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے۔ یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، چونڈی اس میں زیادہ آئے گا۔ 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ دینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی۔ اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نا ہم
میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ صحابہ رسول، کہ آقا ہاں پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ کہ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں یہ درود پاک پڑھا کروں. حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے. صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اور صوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا. اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں. ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ. میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے، مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری. 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو. اللہ اکبر. اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے. اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے. اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی. یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے.